والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 5، اسم کی وسعت، حصہ دوم، یعنی اسم نکرہ کے علاوہ جو اسم کی وسعت میں دوسرا حصہ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم معرفتن، یعنی سمپلی ہم اردو میں اگر کہیں گے تو ہم کہیں گے اسم معرفہ، ڈیفینٹ ناؤن۔ اس کا ذکر پہلے بھی بار بار ہو چکا ہے لیکن اب ہم اس کو باقاعدہ پڑھتے ہیں کہ اس میں معرفہ خاص چیز، جگہ، شخص، صفت، ضمیر، اشارہ وغیرہ کا نام ہوتا ہے، اس لیے اس کی وسعت معین ہوتی ہے۔ اب یعنی نکرہ غیر معین تھا اور معرفہ جو ہے وہ معین ہے، یعنی ڈیفینٹ ہے۔ عربی زبان میں اسم درج ذیل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے، جس طرح وہ ہم نے نکرہ کی 4 مختلف اقسام دیکھی تھی، تو معرفہ 7 مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ تعداد سے پریشان نہیں ہونا، یہ صرف آسانی کے لیے ہے تاکہ ہم پہچان کر سکیں کہ اچھا اس قسم کا بھی اسم ہو تو وہ معرفہ ہو سکتا ہے اور اس قسم کا ہو تو وہ بھی معرفہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم نے بعد میں جا کے اسم کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تو ہم نے جس طرح ہم نے جنس کا تعین کیا کہ وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، اسی طرح ہم نے اس کی وسعت کا بھی تعین کرنا ہے کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، اور جتنی ہمارے علم میں ہوں گی اس کی نکرہ یا معرفہ کی اقسام، وہ اتنا ہمارے لیے آسان ہوگا اس کی پہچان کرنا، کیونکہ جب ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ یہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے تو پھر ہمارے لیے اس کو جملے میں استعمال کرنا آسان ہوگا۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اسم معرف باللام۔ اچھا، معرف باللام، یہ نام تھوڑا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ثقیل قسم کا ہے یا مشکل قسم کا ہے، لیکن یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ اس کو آپ لام تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، اور لام تعریف یعنی الف لام، یہ جو الف لام ہے نا، جب کسی اسم نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو اسے نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی آسان سی بات ہے، جو سمپلسٹ وے آف اسم معرفہ ہے وہ یہی ہے کہ جو اسم نکرہ ہو اسی کو اسم معرفہ ہم بنا سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ بس اس کے پہلے الف لام لگا دیں، اور اس الف لام کو لام تعریف کہتے ہیں۔ تو کتاب ہے جیسے اس کی مثال۔ اب کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر تو یہ اسم نکرہ ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں، اور اس کے معنی ہے کوئی ایک کتاب۔ اب اس کی ابتدا میں الف لام لگائیں گے تو تنوین 2 پیش سے گھٹ کر 1 پیش رہ جائے گی، یعنی 2 چیزیں ہیں۔ جب ہم اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ بنائیں گے تو ایک تو اس سے پہلے لگائیں گے الف لام، اور دوسرا اس کی تنوین ہلکی ہو جائے گی۔ ہلکی سے مراد کہ وہ جو 2 پیش ہیں وہ 1 پیش رہ جائے گی، اور اگر 2 زبر ہیں تو 1 زبر رہ جائے گی، اور اگر 2 زیر ہیں تو 1 زیر رہ جائے گی، جس کی مثال یہ ہے کہ یہ تھا کتابن، اور اس کے بعد کیا بن گیا؟ الکتابو۔ یعنی ہم نے کیا کیا کہ یہ ہے نا جیسے کتابن، تو اب ہم نے اس میں شروع میں الف لام لگایا ہے اور آخر میں جو تنوین ہے وہ کم ہو گئی ہے، یعنی 2 کی بجائے 1 پیش رہ گئی ہے، تو یہ اس کی شکل بن گئی الکتابو۔ دیکھیں کتابن ویسے کا ویسا ہے، بس با کی تنوین میں کمی ہوئی ہے، 2 کی بجائے 1 پیش رہ گئی، اور شروع میں الف اور لام جڑ گیا ہے۔ تو اب یہ جو الکتابو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، جیسے ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پاک میں ہے نا، تو اس کا مطلب کہ وہاں اس کا اشارہ یا اس سے مراد قرآن مجید ہے، وہ خاص کتاب ہے۔ لیکن جب ہم کہیں گے کتابن تو اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ اچھا، جو کہ الکتاب، جو کہ اس میں معرفہ بنی اور اس کے معنی ہوں گے کتاب۔ اب وہ جو پچھلی دفعہ میں کہہ رہا تھا نا کہ نکرہ اسم کا جب ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو ہم نے ساتھ ایک یا کوئی ایک یا کچھ لگانا ہے تاکہ پہچان ہو سکے۔ تو اب آپ جب کمپیئر کریں گے نا نکرہ کو معرفہ سے تو زیادہ بات واضح ہوگی، یعنی
معرفہ کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو پھر اس کو خالی اس کا ترجمہ کریں گے. جیسے یہ الکتابوں کو ہم کہیں گے کتاب، اور کتاب ان کو کہیں گے کوئی ایک کتاب. اب یہ فرق ہے. ہمارا ترجمے سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نکرہ کا ترجمہ ہے یا معرفہ کا ہے؟ تو وہ جو ایک والی بات ہے نا وہ ساتھ سے ہٹ جائے گی جب ہم معرفہ قسم کی بات کریں گے. اسی طرح دوسری مثال کیا ہے؟ جیسے یہ بیتن، بیتن ہے گھر، یعنی کوئی ایک گھر ہے. تو یہ اس میں نکرہ ہے جس کے معنی ہے کوئی ایک گھر، اور اگر اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو بنے گا البیتو. جس طرح کتابوں سے الکتابو بنا تھا نا، اسی طرح بیتن سے البیتو، یعنی شروع میں الف لام لگایا اور آخر میں تنوین کی بجائے ایک پیش کر دیا. تو اب البیتو معرف باللام یعنی اس میں معرفہ بن گیا، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گھر. اب اس کو ہم ایک گھر نہیں کہیں گے کیونکہ یہ البیتو ہے. البیتو کا مطلب کوئی خاص گھر ہے جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اسی طرح مدینہ تن. اب جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا مدینہ تن جب ہم سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ خاص شہر جو مدینہ النبوی ہم جس کو کہتے ہیں، کہ جو سعودی عرب میں خاص شہر ہے جہاں روضۃ الرسول ہے اور مسجد نبوی ہے. لیکن اصل میں جو مدینہ تن کو اگر ہم اس شکل میں دیکھیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک شہر، کوئی ایک شہر. یعنی کراچی بھی مدینہ ہے، لاہور بھی مدینہ ہے، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور، جدہ، پیرس، واشنگٹن، لندن، یہ سب مدینہ ہے عربی کے لحاظ سے. تو خاص جب اس کو بنانا ہوگا تو پھر وہی الف لام ساتھ لگائیں گے، اور الف لام لگے گا تو کیا بن جائے گا؟ المدینہ تو. کیا ہوا؟ ایک تو شروع میں الف لام لگا، دوسرا آخر میں یہ جو تنوین تھی دو پیش تھی وہ اب ایک رہ گئی ہے یہاں. تو المدینہ تو یعنی المدینہ تن نہیں کہیں گے. جب ال لگ گیا تو پھر دو پیش کی بجائے ایک لگائیں گے. یہ خاص اس کی چیز ہے. تو اب یہاں اس سے مراد ہو گیا شہر، اور اس کے ساتھ جب ہم لگاتے ہیں المدینہ تو المنورہ تو پھر اس کا صحیح نام بنتا ہے اس شہر مدینہ کا جس کا ہمارے ذہن میں آتا ہے مدینہ کا نام سن کے. تو عربی سے واقفیت ہونے کے بعد جب کوئی خالی مدینہ لکھا ہو تو اس سے آپ کے ذہن میں مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے وہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ مدینہ سے مراد کوئی بھی شہر ہے. تو اس کے لیے ہم المدینہ کہیں گے تو تب بنے گا وہ مدینہ شہر خاص. اسی طرح مسجد کا مطلب ہے کوئی مسجد، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو بن جائے گا المسجد یعنی مسجد. تو اس سے مراد کیا ہوا؟ کوئی خاص مسجد ہے جس کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ایک چیز اس کے ساتھ پیدا ہوتی. جب ہم الف لام کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ایک یہ، ویسے اس کا براہ راست اس موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ اضافی بات ہے، یعنی جیسے کوشچن پیدا ہو سکتا ہے تو وہ اس کی وضاحت ہے کہ حمزۃ الوصل، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا لام تعریف یا معرف باللام، یعنی نکرہ سے جب ہم معرفہ بناتے ہیں کسی اسم کو تو ہم بات تو کر رہے ہیں لام کی، لیکن ہم لگا رہے ہیں الف بھی اور لام بھی، تو دونوں لگا رہے ہیں. لیکن اصل میں کیا ہے کہ حرف لام ہی اہم ہے اس کو نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے. لیکن جب لام لگتا ہے جیسے یہ مسجد تھا نا تو یہ ہے نکرہ. اب اس کے ساتھ اگر خالی ہم لام لگائیں اور وہ ہو ساکن تو اب اس کو تو ہم پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ کوئی بھی حرف ساکن ہو تو وہاں سے ہم پڑھنا سٹارٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے پہلے یا تو اس حرف کے اوپر کوئی علامت ہو یا پھر اس سے پہلے کوئی ایسا حرف ہو جس کے اوپر کوئی علامت ہو تو پھر اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو لہذا یہ جو ساتھ الف لگایا جاتا ہے، جو حمزہ لگایا جاتا ہے، وہ ایک اضافی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو لام کے ساتھ مسجد لگایا نا، اصل میں اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے، ساتھ الف لگایا ہے، جس کو اب ہم حمزہ کہیں گے. حمزہ کب کہیں گے؟ جب الف کے اوپر کوئی علامت آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں. تو اس لیے یہ جو حمزہ لگا ہوا ہے یہ اضافی ہے، اور بنیادی طور پر جو نکرہ سے معرفہ بنانے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف لام ہے، اسی لیے اس کو معرف باللام کہتے ہیں. تو اب جب ہم حمزہ لگا دیں گے تو اب اس کو پڑھ سکتے ہیں المسجد. اس کے بغیر خالی لام ساکن ہو تو پھر ہم پڑھ نہیں سکتے. تو ایسے حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ملانے کے لیے لگایا گیا. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی کوئی چیز جڑی ہوئی ہو تو اس کو کہتے ہیں وصل. اچھا، ایسے حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. عربی زبان میں اور بھی بہت سے اسماء ہیں جو ساکن سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے ان میں حمزۃ الوصل کا اضافہ کیا گیا ہے. یعنی یہ صرف معرفہ بناتے ہوئے بات نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے قرآن پاک میں بھی بہت سے الفاظ دیکھیں گے جو اس طرح سے ان کے ساتھ الف کا اضافہ کیا گیا ہے صرف پڑھنے کی حد تک.
تو جب تک ہم عربی کے اصولوں سے واقف نہیں ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حمزہ اس کا اصل حصہ ہے. اب جیسے یہ بیٹا کو عربی میں جو اصل میں بنیادی طور پر لفظ یہی ہے, با ساکن ہے اور نون کے اوپر تنوین ہے, تو اب اس کو پڑھنے میں مشکل ہے کیونکہ اس کو با سے شروع نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ساکن ہے, تو اس لیے یہ ساتھ حمزہ جوڑا گیا, تو یہ بن گیا ابن, جس کا مطلب ہے بیٹا. اسی طرح عورت کے لیے یہ جو امرأتن ہے نا, اس میں بھی یہ حمزہ اس کا اصلی نہیں ہے بلکہ یہ وصلی ہے. تو یہ اسی طرح یہ باقی جو ہے نا مثالیں دی گئی. تو یہ حمزۃ الاصل اور حمزۃ الوصل جو ہے نا, یہ ایک اضافی موضوع اس میں ہے, جسٹ کلیریفیکیشن کے لیے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو تو اس کا جواب ہے. ویسے ہم نے یہ جو پڑھا ہے نا پہلی قسم اسم معرف باللام, تو ہم نے یہ 7 چیزیں دیکھنی ہیں کہ اس میں معرفہ کی 7 کون کون سی شکلیں. پہلی ہم نے دیکھ لی اس میں معرف باللام, اور دوسری کی طرف اب ہم آتے ہیں جی اسم علم. اس میں علم سمپلی ہم اگر اردو میں بات کریں تو ہم اس کو کہیں گے اسم علم, یہ والا جی, اور اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن. تو یہ کسی شخص, چیز یا جگہ کا خاص نام ہوتا ہے. جیسے ہم سب لوگ ہیں, ہمارا جو بھی نام ہے وہ اسم علم ہے. سب سے بہتر اور سب سے زیادہ آسان مثال یہی ہے کہ اسم علم جو ہمارا اپنا نام ہوتا ہے اس کو اسم علم کہتے ہیں. تو اس کی یہ مثالیں ہیں جیسے اسماعیل, ابراہیم, خالد, پھر شہروں کے نام ہیں کوفہ ہے, مکہ, جدہ, لندن. پھر کچھ خاص چیزیں ہیں جیسے قمر ہے, اب چاند ایک ہی ہے تو اس لیے وہ بھی خاص ہے. شمس ہے, پھر ریڈیو ہے, پھر ٹیلی ویژن ہے. تو یہ یہاں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو خاص ہوگا کسی شہر میں تو وہ معرفہ بنے گا, ورنہ اگر ہم ویسے کہیں گے ریڈیو تو بہت سے ہو سکتے ہیں, ٹیلی ویژن بھی بہت سے ہو سکتے ہیں, تو اس صورت میں وہ نکرہ ہوگا. معرفہ تب ہوگا جب ہم کسی خاص ریڈیو, جیسے ہم کہیں کراچی ریڈیو یا لاہور ریڈیو, تو یعنی وہاں سے جو ریڈیو اسٹیشن ہے یا ٹیلی ویژن کا کوئی سینٹر ہے تو وہ پھر اس کا خاص نام ہوگا. تو اس میں علم یہ ہو گیا. اس میں علم پر تنوین عام طور پر نہیں ہوتی, یعنی جیسے ہم نے نکرہ میں دیکھا ہے نا کہ زیادہ تر اس میں نکرہ آخر میں ان کے تنوین ہوتی ہے. تو لیکن جو اس میں معرفہ ہے, اس میں جو اس میں علم کی مثال ہے, اس میں عام طور پر تنوین نہیں ہوتی, لیکن کچھ استثنیات ہیں. جیسے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو بھی رول آپ سیکھیں گے اس میں کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, تو اس لیے آپ نے جو بنیادی اصول ہے وہ تو سمجھ جانا ہے, لیکن اگر اس سے ہٹ کے بھی کوئی چیز ہو تو اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے ایز ایکسیپشن, کہ یہ جی کچھ نہ کچھ اس میں استثناء بھی ہے جو اس رول پہ پورا نہیں اتر رہا, جو کہ بہت کم تعداد میں ہوگا. اب جیسے اس میں علم جتنے بھی ہیں زیادہ تر بغیر تنوین کے ہوں گے, لیکن جیسے محمد ہے, زید ہے, اسی طرح شہر کا نام کوفاتن ہے, پھر یہ نام ہے لوہن اور لوتن. یہ چند ایک نام ایسے آئیں گے جو تنوین والے ہوں گے لیکن ہوں گے معرفہ, وہ نکرہ نہیں ہوں گے. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ نکرہ اسم جو ہوتا ہے اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ تنوین پہ ختم ہوتا ہے. تو لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں, ایسے نام ہیں جو تنوین پہ ختم ہو رہے ہیں لیکن یہ ہیں معرفہ. یعنی ہمیں پتہ ہے جب ہم کوفہ کہیں گے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی شہر آئے گا. اسی طرح زیدن اگر کسی کا نام ہے تو ہم اس کو جب کہیں گے تو وہ ہم سے مراد, زیدن سے مراد کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جس کا نام زید ہے. اسی طرح باقی پیغمبروں کے نام ہیں, جیسے کچھ پیغمبروں کے نام بغیر تنوین کے ہیں, کچھ پیغمبروں کے نام تنوین والے ہیں, تو لیکن ہیں وہ اس میں معرفہ میں. اچھا, تیسری قسم ہے جی اس میں ضمیر. تو اس میں ضمیر جو ہے وہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پروناؤن, وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے, جیسے انا میں, ہیا وہ عورت, انتا تو مرد, انتی تو عورت, نحنو ہم. اچھا, اس کی تفصیل آگے اپنے کچھ خاص اسباق ہمارے آئیں گے جن میں یہ پورے چیپٹر کے طور پر ان کی تفصیل آئے گی. تو لیکن فی الحال بس آپ اتنا سمجھ لیں, جیسے میں کہوں کہ میرا نام افتخار ہے اور میں جدہ میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, یا میں کہوں کہ اسلم میرا دوست ہے, وہ ایک ڈاکٹر ہے. اگر میں کہوں اسلم میرا دوست ہے, اسلم ڈاکٹر ہے, تو یہ اچھا نہیں لگے گا. ہم دوسرے بار تیسری بار جب اسی شخص کا نام لیتے ہیں تو پھر ہم اس کی جگہ پہ اس کا ضمیر استعمال کرتے ہیں, پروناؤن استعمال کرتے ہیں, خوبصورتی کے لیے بھی, اور ایک اصول بھی یہی ہے. تو یہ جو انا, میں, ہیا وہ عورت, تو یہ انگلش میں جیسے ہی, شی وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں یا اٹ استعمال کرتے ہیں, یہ سارے ضمائر ہیں.
تو یہ اسم ضمیر بھی معرفہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی خاص چیز یا شخص کا ذکر کر لیتے ہیں تو پھر اگلی بات کرتے ہوئے اس کی جگہ اس کا ضمیر لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب اس سے مراد وہ شخص ہے یا وہ چیز ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور جس کو ہم بتا رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ جو اسم ضمیر ہوتا ہے یہ بھی اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اچھا، چوتھی قسم ہے اس میں اشارہ۔ اشارہ آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف جب اشارہ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا اردو میں یہ وہ وہاں، یہ اس طرح کے جو اشارہ کرتے ہیں دور کی چیز کا، نزدیک کی چیز کا، واحد کا، جمع کا، تو وہ سارے اسماء اشارہ کہلاتے ہیں۔ اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن۔ تو یہ بھی اس میں معرفہ کی قسم ہے، وہ اسم جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا، اب عربی میں ہاذا کہتے ہیں یہ کے لیے، یہ ایک مذکر کے لیے، اور ذالکا جب دور کی چیز ہو تو وہ، یعنی وہ بھی ایک مذکر کے لیے۔ اسی طرح حاضے ہی کا مطلب بھی یہ ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ جی مؤنث کے لیے، اور تلکا وہ دور، یعنی دور کی چیز اگر مؤنث ہے تو ہم تلکا کہہ دیتے ہیں، اور اگر جمع میں ہیں زیادہ چیزیں ہیں دور تو ہم اولائکا کہہ دیتے ہیں۔ یہ مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی۔ تو یہ جسٹ اس کی مثالیں چند ایک دی گئی ہیں کہ اس میں اشارہ جو ہے یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، یہ نکرہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی بھی تفصیل آگے جب ہم اشارہ کے متعلق پورا چیپٹر پڑھیں گے تو زیادہ تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ فی الحال اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس میں اشارہ بھی اس میں معرفہ کی ہی ایک قسم ہے۔ آگے جو پانچویں قسم ہے اس میں معرفہ کی، اس کو ہم کہتے ہیں اس میں موصول، کنجکٹو پروناؤن۔ موصول جیسے پیچھے میں کہہ رہا تھا نا حمزۃ الوصل، یہ اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے، تو اس کا مطلب وہی ہے جو چیز کسی کو کسی چیز سے جوڑے، تو وہ اس میں موصول ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں موصول جملے کے شروع یا درمیان میں آتا ہے اور اس کا مفہوم پورا جملہ ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جب یہ علیحدہ ہوگا تو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اس سے کیا مراد ہے، جب جملے میں ہوگا تو پھر یہ اپنا مفہوم ظاہر کرے گا۔ جیسے اللہ زی، ہم اردو میں کہتے ہیں نا جو، یعنی احمد ایک ڈاکٹر ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کا لفظ جو ہے نا یہ اصل میں اس میں موصول ہے۔ یا ہم کہیں کہ جس کا گھر کراچی میں، تو وہ جس کا، یہ بھی اس میں موصول ہے۔ تو یعنی اللہ زی واحد مذکر کے لیے ہے اور اللہ تی واحد مؤنث کے لیے۔ اس کا معنی ہے جس نے، یا دوسری مثال کیا ہے اللہ زانے، اب یہ اس کی اللہ زی کی ہی دوسری قسم ہے، لیکن یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اور اردو یا انگلش میں جو فرق ہے ایک یہ ہے کہ ہم اردو میں واحد ہوتا ہے اور پھر جمع ہوتا ہے، انگلش میں بھی سنگلر ہوتا ہے اس کے بعد پلورل ہوتا ہے۔ جب دو چیزیں ہو جائیں یا دو سے زیادہ ہوں تو وہ جمع بن جاتی، لیکن عربی میں واحد کے بعد تثنیہ یعنی دو کے لیے، اور پھر دو کے بعد جب تین ہوتی ہے نا تو وہاں سے جمع شروع ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک یہ اضافی چیز سیکھنی پڑے گی عربی گرامر کو سیکھنے کے لیے کہ ہم نے دو کا جملہ اگر بنانا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک الگ اسم استعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو اس میں موصول دو کے لیے ہے نا مذکر کے لیے، وہ ہے اللہ زانی، یعنی ایک ہوگا تو ہم کہیں گے اللہ زی، اور دو ہوں گے تو اللہ زانے، اور دو سے زیادہ ہوں گے تو پھر اللہ زینا۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ زی بھی بے شمار دفعہ استعمال ہوا ہے اور اللہ زینا بھی بے شمار دفعہ استعمال ہوا ہے، لیکن اللہ زانے کا استعمال کم ہے عام عربی میں بھی اور قرآن پاک میں بھی۔ تو یہ دو چیزوں کے لیے ہوتی ہے بات، لیکن عام طور پر جب ہم کوئی بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو یا تو ہم ایک سے مخاطب ہوتے ہیں یا پھر یعنی جو جمع ہوتا ہے اس کے لیے اوورال جب بات کرتے ہیں۔ تو جیسے قرآن پاک میں بھی اسلوب ہے، اگر ایک مومن کی بات ہو رہی ہے یا ایک کافر کی بات ہو رہی ہے یا پھر کافرین اور مسلمین اور مومنین، یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو جب ان کے لیے اس میں موصول آئے گا تو پھر اللہ زینا آ جائے گا، اور ایک ہوگا تو اللہ زی آ جائے گا۔ لیکن ہمیں اللہ زانے بھی سیکھنا ہے، اور مؤنث کے لیے اللہ زانے کی جگہ اللہ تانی ہے، اور مؤنث کے لیے اللہ زینے کا جو ہے متبادل وہ ہے اللہ تی۔ اچھا جی، ان کی بھی یہ جتنی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی فی الحال یہ بس انٹروڈکشن کی حد تک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر ان کی تفصیل فوری طور پر ذہن میں کوئی آئے بھی کوشچن تو اس کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ 7 اقسام کا اس میں معرفہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک قسم کی آگے ہم نے تفصیل پڑھنی ہے، تو تب ہمیں مکمل انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی اس کے تمام پہلو۔ اچھا، چھٹا اور 7واں حصہ رہے گا جی۔ چھٹا جو
حصہ ہے اس کا یا چھٹی جو قسم ہے اس میں معرفہ کی وہ کہلاتی ہے اس میں منادا۔ اچھا منادا ہے ایسا اسم جس کو پکارا جائے۔ ایک تو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں نا تو کسی بھی اسم کو، ایک ہوتا ہے جب کسی کو پکارنا ہو، تو جب ہم پکارتے ہیں تو جو پکارنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف ندا، وہ عام طور پہ حرف ہوتا ہے اسم نہیں ہوتا، اور جس کو پکارا جائے اس کو کہتے ہیں منادا۔ حرف ندا اور منادا جب یہ دونوں مل کے ملتے ہیں تو پھر ہمیں وہ سمجھ آتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں مثلا میں کہوں اے احمد، تو اب میں کسی احمد نام کے شخص کو پکار رہا ہوں، تو میں نے ساتھ جو اے لگایا ہے وہ حرف ندا ہو گیا اور احمد منادا ہو گیا۔ تو عربی میں جو ہے نا وہ جو اے کا متبادل ہے وہ یا ہے۔ اب یہاں دیکھیے جیسے یہ لکھا ہوا نا یا استاذو، تو یا استاذو میں استاذو جو ہے وہ منادا ہے اور یہ پکارنے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہے۔ ویسے نارملی تو یہ استاذن تھا نا، جیسے اگر ہم دیکھیں اس کو تو وہ اس کی شکل ہے نکرہ کی استاذن، تو لیکن استاذن سے مراد کوئی بھی استاذ ہے، لیکن جب ہم کسی حرف ندا کو ساتھ جوڑیں گے تو اس کا مطلب ہم کسی خاص استاد کو پکار رہے ہیں جس تک ہماری آواز جا رہی ہے، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں یا استاذو۔ اور تو جب حرف ندا لگا تو اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی تبدیلی کیا آئی کہ وہ جو تنوین تھی اس کی جگہ پہ ایک پیش رہ گئی۔ جس طرح الف لام لگنے سے تنوین ہلکی ہو جاتی ہے، اسی طرح حرف ندا لگنے سے بھی اگر تنوین والا اسم ہو تو وہ اس کی تنوین ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی ایک رہ جاتی ہے۔ تو یا استاذو، تو یہ جو استاذو ہے ویسے نکرہ تھا استاذن، لیکن جب یا ساتھ لگا تو اب یہ معرفہ بن گیا کیونکہ کسی خاص استاد کو پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح یا تلمیذ، تلمیذن کہتے ہیں شاگرد کو، یعنی کوئی ایک شاگرد، لیکن جب یا لگا تو اس کا مطلب کوئی کسی اس خاص شاگرد کو بلا رہا ہے تو وہ تلمیذو بن گیا۔ تو اب جب منادا کے طور پر آیا تو یہ معرفہ بن گیا۔ اچھا ساتویں اور آخری قسم جو ہے اس کی معرفہ کی وہ ہے مضاف الی المعرفہ۔ اچھا مضاف جن لوگوں کے لیے نیا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا اسم جس کی طرف کسی دوسرے اسم کی نسبت دی گئی وہ مضاف کہلاتا ہے۔ اس کی مثال سے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اگر دوسرا اسم معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہوگا۔ مثلا بیت زیدن، اب یہ ہم اردو میں کسی کی نسبت دینی ہو تو جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور جو چیز اس کے ساتھ نسبت یعنی مضاف ہوتی ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے میں اگر کہوں نا کہ میرا گھر، تو میرا پہلے آیا ہے، گھر بعد میں آیا جو ملکیت میں ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں احمد کی کرسی، تو احمد جس کی کرسی ہے وہ احمد پہلے آیا ہے، تو لیکن کرسی جو اس کی ملکیت ہے یا جس چیز کی اس سے نسبت ہے وہ بعد میں آئی ہے۔ تو لیکن عربی میں اس کا الٹ ہے کہ جو چیز جس کی طرف نسبت ہے اس کا نام پہلے آتا ہے اور جس سے اس کی نسبت ہے یا جس کی وہ ملکیت ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے ہے نا بیت زیدن، تو اس میں کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، زید کا گھر۔ اب اردو میں ہم زید پہلے لکھیں گے اور گھر بعد میں لکھیں گے، زید کا گھر۔ اسی طرح اللہ کا گھر اگر ہم کہیں تو ہم اللہ پہلے لکھیں گے، گھر بعد میں لکھیں گے۔ لیکن عربی میں کیا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ نے بے شمار بیت زیدن تو شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں، لیکن بیت اللہ ہی تو آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا۔ تو بیت اللہ ہی کا مطلب ہے اللہ کا گھر، بیت پہلے آیا اللہ بعد میں آیا۔ اب یہاں ہمارے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ یہ جو بیتن تھا نا، جب یہ بیتن تھا تو تب یہ نکرہ تھا، ٹھیک ہے، اس سے مراد ایک گھر، کوئی ایک گھر۔ لیکن جب بیت زیدن ہوا تو اب یہ زید کا گھر ہے، یعنی یہ کسی خاص گھر کی بات ہو رہی ہے جو کسی زید نامی شخص کی ملکیت ہے۔ اسی طرح بیت اللہ، جب بیت اللہ کہیں گے تو اب یہ بیت نکرہ نہیں رہا بلکہ یہ یہاں سے مراد وہ گھر ہے جو اللہ کا ہے۔ یعنی ویسے تو کوئی بھی مسجد بیت اللہ کہلاتی ہے، لیکن اگر خاص معنوں میں دیکھا جائے تو وہ گھر یعنی وہ مسجد جو مکہ میں موجود ہے جہاں پہ مسلمان حج اور عمرہ کے لیے بھی آتے ہیں اور وہاں عام نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں، جہاں جس کو ہم عام طور پر خانہ کعبہ کہتے ہیں، تو بیت اللہ سے مراد وہ ہے، یعنی ہے تو وہ بیت ہی، لیکن جب اللہ کے ساتھ ملا تو اب وہ معرفہ بن گیا۔ اسی طرح بیت زیدن، یہاں بھی اب یہ بیتن کی بجائے بیتو ہوا تو یہ معرفہ بن گیا۔ دوسری اضافی چیز یہ کہ جب یہ جو مضاف ہوتا ہے تو اس کو ہم آخر میں زیر لگاتے ہیں، تو یہ آپ آگے تفصیل جب اس کی آئے گی تو سمجھ آ جائے گا، لیکن فی الحال
آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ زیدن نہیں رہے گا بلکہ زیدن ہو جائے گا. اسی طرح بیت احمدن ہوگا. ٹھیک ہے, تو یعنی جو مضاف الیہ کے طور پر بنتا ہے تو وہ چیز مجرور ہو جاتی ہے, یعنی اس کے نیچے زیر لگ جاتی ہے. تو اصل چیز یہاں ہم نے کیا سیکھی کہ جو اسم نکرہ ہو بے شک عام طور پر, لیکن جب وہ کسی معرفہ کے ساتھ مضاف ہو جائے تو پھر وہ خود بھی معرفہ کہلاتا ہے. اسی طرح دوسری مثال جیسے اب کتابن الگ ہو اگر تو وہ ہے کوئی ایک کتاب یعنی نکرہ ہے, لیکن اللہ کے ساتھ جڑے گا تو کتاب اللہ ہی. اب کیا یہ کتاب سے مراد کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہاں سے مراد قرآن مجید ہے, کیونکہ یہ اللہ کی کتاب لکھا جا رہا ہے, تو اللہ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. اسی طرح درس, اب درسن کا مطلب ہے لیسن یا درس یا سبق, تو اب یہ نکرہ ہے, لیکن جب ہم کہیں درس القرآنی تو اب یہ ایک خاص درس بن گیا. تو لہٰذا یہ وہی لفظ جو درس نکرہ تھا جب ایک معرفہ کے ساتھ جڑا تو خود بھی معرفہ بن گیا. بیتہ, اب دیکھیے اس کا گھر, تو یہ بھی اب اس کا گھر جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد کوئی خاص شخص ہے جس کا ہمیں کہنے والے کو بھی پتا ہے اور سننے والے کو بھی پتا ہے کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں وہ جو اس کا گھر ہے وہ وہاں ہے, تو اس کا مطلب کسی خاص گھر کی بات ہو رہی ہے, تو یہ بھی بیتو معرفہ ہو جائے گا. تو ان مثالوں میں کتابو, درسو, بیتو معرفہ ہو گئے. اگر یہ مضاف نہیں ہوں گے تو معرفہ نہیں کہلائیں گے, یعنی اپنی حیثیت میں کتابن, درسن, بیتن نکرہ ہیں, لیکن جب مضاف ہوں گے تو پھر یہ بن جائیں گے معرفہ. اچھا, یہ ہم نے 7 اقسام کا اس میں معرفہ دیکھ لیا. اب ایک اور چیز چھوٹی سی ہے اس میں, اس کا معرفہ سے براہ راست تعلق نہیں ہے, لیکن یہ بھی جس طرح ہم نے وہ حمزۃ الوصل کی بات کی نا, اسی طرح یہ شمسی اور قمری حروف ہوتے ہیں. جنہوں نے تو ہمارا وہ جو تجوید والا کورس پڑھا تھا ہمارے ساتھ ابھی جو جنوری اور فروری میں ہوا تھا, ان کے لیے تو یہ چیز جانی پہچانی ہے, ہم اس میں تجوید کے اسباق میں اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. لیکن جو لوگ گرامر کو ہی پڑھ رہے ہیں, تجوید کے قواعد سے واقف نہیں ہیں, ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شمسی اور قمری حروف کون سے ہوتے ہیں. تو حروف سے تو ہم جانتے ہیں, یعنی یہ یہاں حروف سے مراد یہ جو پریپوزیشنز وغیرہ نہیں ہیں بلکہ یہ الفابیٹس کی بات ہو رہی ہے, حروف الہجا کی بات ہو رہی ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ 28 حروف ہیں ٹوٹل عربی میں, اور اس میں عربی زبان میں 14 جو ہیں وہ حروف شمسی ہیں اور 14 ہی حروف قمری ہیں. اچھا, اس کی تفصیل کیا ہے کہ یہ پہلے ویسے تو لسٹ دی ہوئی ہے, یہ حروف شمسی ہیں 14, اور دوسری لائن جو ہے یہ 14 حروف قمری ہیں. ان کو پہچاننے کے لیے, اچھا اگر اسم کا پہلا حرف شمسی حروف میں سے ہو تو معرف باللام کا لام نہیں پڑھا جائے گا. یہاں جو ہے نا, یہ جو ہم نے اس میں معرفہ سے متعلق پڑھا نا, پہلی قسم وہ معرف باللام والی کی, جب نکرہ اسم کے ساتھ الف لام لگا دیں تو وہی اسم جو نکرہ تھا وہ اب معرفہ بن گیا ہے. تو اس کے سلسلے میں یہ ایک تھوڑا اضافی چیز ہے تاکہ وضاحت ہو جائے, اور وہ کیا ہے, اس میں اس کے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق آتا ہے کہ اگر شمسی حرف ہو تو اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے, قمری حرف ہو تو اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے چونکہ پڑھنا بھی صحیح طریقے سے نا عربی الفاظ کو, پڑھنے میں غلطی نہ ہو, تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات اضافی طور پر بتائی جا رہی ہے کہ اگر اسم کا پہلا حرف شمسی حروف میں سے ہو تو معرف باللام کا لام نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے اس کی سب سے بنیادی مثال تو یہی ہے کہ ہم کہیں نا الشمس, تو اب عام طور پر یہاں ہماری آسانی کے لیے شین کے اوپر تشدید بھی لگائی ہوتی ہے اور حمزہ کے اوپر زبر بھی لگائی ہوتی ہے. اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے, الشمس, الشمس نہیں پڑھیں گے, حالانکہ حمزہ کے بعد لام ہے, صاف نظر آ رہا ہے, لیکن ہم پڑھیں گے الشمس. اس کے برعکس اگر ہو قمر, قمر کہتے ہیں چاند کو, شمس کہتے ہیں سورج کو, تو اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے, القمر, یہاں پہ لام پڑھا جائے گا, الشمسو میں نہیں پڑھا جائے گا, القمرو میں پڑھا جائے گا. تو یہ اس کا نام بھی جو حروف کا شمسی اور قمری ہے, یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے بلکہ یہ صرف پہچان کے لیے کہ جو اس وزن پہ ہوں گے وہ شمسی کہلائیں گے, جو اس وزن پہ ہوں گے وہ قمری کہلائیں گے. یعنی جو شمسی حرف سے شروع ہوگا اسم, اگر اس سے پہلے الف لام لگا ہے تو پھر لام پڑھنے میں نہیں آئے گا, جس طرح کہ الشمسو میں لام نہیں پڑھا جا رہا, لیکن لکھنے میں ضرور آئے گا کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے. معرف باللام یعنی اس کو معرفہ کرنے کے لیے شمسن سے یہ بنا ہے الشمس, اور قمرن سے بنا ہے القمر.
تو جو قمری حروف ہوں گے تو اس صورت میں ہم لام کو پڑھیں گے، جو شمسی حروف ہوں گے اس میں لام کو نہیں پڑھیں گے، اور جو شمسی حرف ہوگا اس کے اوپر تشدید کی علامت بھی اس لیے لگی ہوتی ہے کہ تاکہ پڑھنے والا اگر اس رول کو نہیں بھی جانتا تو وہ غلط نہ پڑھے، وہ ڈائریکٹ اس کو حمزہ کو آگے شمسی حرف سے ملا کے پڑھے۔ اچھا، حمزہ الوصل کو اس کے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس صورت میں پہلے حرف کو تشدید دے کر ظاہر کریں گے۔ یہ بات ابھی جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے یہ وہی لکھی ہوئی ہے۔ اب جیسے یہاں مثال دی ہوئی ہے الرجل، اب یہ جو را ہے نا، اس کو اگر آپ اوپر جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دیکھیے یہ را ہے نا حروف شمسی کے اندر، تو اسی لیے الرجل میں لام نہیں پڑھا جائے گا۔ جتنے بھی یہ شمسی والی لائن میں حروف ہیں یہ جب آئیں گے الف لام کے ساتھ تو لام کی آواز نہیں آئے گی پڑھنے میں، لیکن جو قمری حروف کی لائن میں لکھے ہوئے ہیں یہ جب بھی الف لام کے ساتھ آئیں گے تو یہ لام کی آواز پہلے آئے گی اور پھر آگے یہ حرف پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے سارے حروف ہیں ہمیں یاد کیسے رہیں گے کہ جی یہ شمسی ہے یا قمری ہے، ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ویسے تو الحمدللہ ہم چونکہ اردو جانتے ہیں اور قرآن پاک ہم بغیر سمجھے بھی پڑھیں اگر تو ہمیں وہ پڑھنا آتا ہے اور ہمیں وہ پڑھ کے یاد ہو گیا، اور ہماری آلریڈی وہ زبان پہ شمسی حروف اور قمری حروف اسی طرح سے ادا ہوتے ہیں جس طرح سے کرنے چاہیے، بہت کم ہی غلطی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی پہچان کے لیے ایک کلیہ آپ کہہ لیں، کلیہ تو نہیں کہنا چاہیے، جیسے ہم کو تکا لگاتے ہیں یا ایسے ایک آسانی کے لیے ایک جگاڑ لگاتے ہیں، یہ وہ ہے کہ یہ والا جو جملہ لکھا ہوا ہے نا، یہ انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے اور بورڈ میں بھی ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اچھا، یہ جو اس میں لفظ ایک ہے نا، اس کو آپ نکال بھی دینا تو پھر بھی وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے حق دو حروف یہ ہیں، دو یہ ہیں، تین یہ ہیں اور تین یہ ہیں، دو یہ ہیں اور دو یہ ہیں، یعنی ہا کاف، کاف الف خا واو فا عین جیم با غین اور میم اور ہا اور یا، تو یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 2 جمع 2 جمع 3 7 ہو گئے، اور 7 یہ ہو گئے، تو 7 اور 7 14۔ تو یہ 14 جو حروف ہیں نا یہ سارے کے سارے قمری ہیں، یعنی آپ کو اگر یاد رکھنا ہو تو آپ یہ مصرع کہہ لیں یا اس کو جملہ کہہ لیں، حق کا خوف عجب غم ہے، یہ اس کو آپ یاد کر لیں، اور جب آپ کو شک ہو کسی حرف کے بارے میں کہ یہ قمری ہے یا شمسی ہے تو آپ فوراً بول لیں حق کا خوف عجب غم ہے۔ فرض کیا جیم ہے، اب جیم آپ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حرف قمری ہے یا شمسی ہے، تو آپ بولیے حق کا خوف عجب غم ہے، ہاں تو جیم اس کے اندر آیا لہذا یہ قمری ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں آیا کہ جی دال جو ہے یہ پتہ نہیں اب شمسی ہے یا قمری ہے تو آپ بولیے حق کا خوف عجب غم ہے، دال اس میں نہیں آیا، جو اس میں نہیں آیا وہ شمسی ہے، جو اس میں آئے گا وہ قمری ہے۔ یہ ایک جسٹ ہیلپ کرنے کے لیے ہے، ادروائز یہ کوئی رول نہیں ہے، یہ جسٹ کسی نے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں کہ جی کون سے حروف شمسی ہیں کون سے حروف قمری ہیں۔ اس کی وضاحت زیادہ میں نے اس لیے کی ہے کہ تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، لیکن سمپلی یہ بات صرف یہ ہے کہ اگر قمری حرف ہوگا تو الف لام میں لام پڑھا جائے گا جیسے القمر، اور اگر شمسی ہوگا تو نہیں پڑھا جائے گا جیسے الرجل۔ اب الرجل ہے نا، جیسے یہ مثال دی گئی ہے، تو اس میں سے ہم یہ جو لام ہے یہ نہیں پڑھیں گے اور را کو ڈائریکٹ پڑھیں گے الرجل الشمس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جتنے بھی حروف شمسی والے ہیں وہاں لام نہیں پڑھا جائے گا، قمری میں لام پڑھا جائے گا۔ یہ ایک اضافی چیز ہے اسی موضوع کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے آگے کیا دیکھنا ہے کہ جی اس میں علم پر الف لام نہیں لگتا، یعنی جو ہمارے نام ہیں جیسے آپ کا ہے، میرا ہے، کسی شہر کا نام ہے، تو اس کے ساتھ الف لام ہم نے زبردستی یعنی کسی کو معرفہ کرنے کے لیے ہر اسم کے ساتھ الف لام نہیں لگانا، وہ جو نکرہ ہوگا تو اسی کے ساتھ الف لام لگے گا اس کو معرفہ بنانے کے لیے۔ تو مندرجہ ذیل اسماء اس قاعدے سے مستثنی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اسم علم ہو تو اس کے ساتھ الف لام نہیں لگتا، لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں جیسے الروم، اب روم ہے نا شہر کا نام، تو اس کے ساتھ الف لام لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ اسی طرح شمس سورج کو کہتے ہیں، حالانکہ سورج ہے تو ایک ہی، خالی شمس بھی ہوتا تو وہ معرفہ ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ الف لام لکھا جاتا ہے تو یہ الشمس، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ایکسیپشن ہے۔ تو یہ ہمارا جو معرفہ والا لیسن ہے اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں بڑے
آسان ہیں، بس اس کی 7 قسمیں آپ کے ذہن میں لانے کی ضرورت تھی کہ آپ کو پتہ چل جائے معرفہ اسم کی پہچان کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے 4 اقسام دیکھ لی اسم نکرہ کی. تو ہمارا یہ جو وسعت والا ٹاپک ہے یہ ان دونوں چیزوں کو ملا کے ہمارا پورا ہو گیا. پہلے ہم نے جنس پڑھی تھی کہ مذکر یا مؤنث کیسے پہچاننا ہے، اس کے بعد ہم نے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی پہچان سیکھ لی. اب اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہوگا تو. اچھا، ایکسرسائز میں کیا ہے کہ یہ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو وہی سوال ہیں جو ہم نے ابھی جو ڈسکس کیا ہے انہی میں سے سوال بنائے گئے ہیں اور ان کا آپ نے جواب دینا. یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے، میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے اور اسی لیسن کے اندر سے ہی سوال بنائے گئے. اچھا، اب یہ جو ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل نکرہ اسماء کو معرف باللام کے ذریعے معرفہ اسم بنائیے، نیز یہ بھی بتائیے کہ یہ اسم حروف شمسی سے شروع ہو رہا ہے یا حروف قمری سے. اگر حروف شمسی سے شروع ہو رہا ہے تو تشدید کا استعمال بھی کریں، آخر میں اس کے نیچے اس کا اردو ترجمہ بھی لکھیں. اب یہ کویسچن ویسے تو بڑا لمبا چوڑا بنا ہوا ہے لیکن ہے بہت آسان سی بات. یہ چارٹ کو اگر آپ دیکھیں، مثلا اوپر لکھا ہوا ہے قولن، تو ہم نے اس سے معرف باللام بنایا، یعنی الف لام لگایا اور آخر میں لام پہ جو تنوین تھی وہ ایک پیش کر دی، تو یہ بن گیا القول. اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ جو کاف ہے یہ قمری ہے یا شمسی ہے، تو وہی آپ اصول اپنا لیں. ایک تو یہ ہم نے 2 لائنوں میں الگ الگ 14 حروف لکھے ہوئے ہیں اس لیسن میں، تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو دیکھے بغیر آپ وہی بولیں حق کا خوف ہے جب غم ہے، تو اب کاف اس کے اندر ہے تو لہذا یہ قمری آ گیا. اور اس کا ترجمہ کرنا ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ ترجمہ کرنا ہے، تو قولن کا ترجمہ ہم نے کیا تھا ایک بات، لیکن جب معرفہ ہو گیا القول تو اب یہ خالی رہ گیا بات، تو یہ معرفہ بن گیا. اسی طرح آپ نے سارے کے سارے جتنے دیے ہوئے ہیں نا یہ الفاظ، ان کو ہم نے یہ 3 چیزیں کریں. جیسے اب یہ کبیر ہونا نا، تو ہم اس کا کریں گے الف لام اور ساتھ ہی ملا دیں گے الکبیرو، ٹھیک ہے. اور الکبیرو اب دیکھیں گے یہ کاف جو ہے یہ اس میں آ رہا ہے حق کا خوف، تو کا میں آ گیا نا کاف، تو لہذا یہ بھی قمری ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بڑا یا بڑی، بلکہ بڑا ہی ہوگا کیونکہ وہ یہ مذکر کے وزن پہ ہے. اسی طرح عمل ہے، اب اس کو بھی ہم الف لام لگائیں گے. اسی طرح صالح کی آپ مثال دیکھ لیں، یہ چونکہ شمسی ہے، اب یہ چونکہ صاد حق کا خوف عجب غم میں صاد نہیں ہے نا، تو لہذا یہ شمسی ہو گیا. الف لام لگایا اور ہا کے اوپر جو تنوین تھی اس کی جگہ ایک پیش رہ گئی، تو الصالح، اس کو الصالح نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ صاد شمسی حرف ہے. تو صالح کا مطلب ہے ایک، کوئی ایک نیک، یعنی یہ صفت ہے نا کسی کی. جب ہم نے کہنا ہو کہ رجل صالح تو کوئی ایک نیک شخص ہے، تو لیکن جب الف لام لگا تو خالی اس کو کریں گے نیک. تو اسی طرح یہ مسلم ہے. اور پھر آگے اگر آپ دیکھیں اگلے پیج پہ بھی مثالیں ہیں، ان کو بھی ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. یہ اسی کویسچن کی آگے ایکسٹینشن ہے، قلب، منیب، ذاکر وغیرہ وغیرہ. اچھا، یہ آپ نے کرنے کے بعد اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل کا عربی میں ترجمہ کریں. اب بظاہر وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت مشکل سی چیز ہوگی، ترجمہ کیسے کریں گے؟ ابھی سے ہم عربی کا ابھی تو ہم نے سیکھنی شروع کی ہے، لیکن یہ بہت آسان سی چیزیں ہیں کیونکہ یہ جملے نہیں ہیں، صرف الفاظ ہیں. تو جیسے یہ ہے نا خوبصورت اور بدصورت. اچھا، اس میں کیا نوٹ کیا ہے کہ اس میں معرفہ کے ترجمہ میں کوئی کچھ ایک وغیرہ کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے، یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. تو اب خوبصورت آگے بریکٹ میں اس کی عربی لکھی ہوئی بھی ہے جمیل، اور بدصورت کی عربی بھی لکھی ہوئی ہے کبیح. اچھا، یہ جمیل اور کبیح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ شخص بہت کبیح ہے یا یہ چیز بہت کبیح ہے، لیکن اس کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا. ہم اردو میں عام طور پر بدصورت کہتے ہیں. تو جمیل بھی عام طور پر کسی شخص کا نام تو ہوتا ہے، لیکن ہم خوبصورت کے طور پر جمیل کا لفظ اردو میں استعمال نہیں کرتے، تو لہذا یہ ان کی عربی ہے. اب دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے، خوبصورت اور بدصورت. تو پہلے ہم خوبصورت کو دیکھ لیں. ویسے تو بنیادی طور پر جمیل ہے نا، لیکن الجمیل لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ خوبصورت کے ساتھ ایک یا کوئی ایک نہیں لگا ہوا، تو الجمیل. اور کی عربی ہوگی واو، ہم جانتے ہیں. اور بدصورت ہے کبیح، تو اس سے بن جائے گا الکبیح. تو کیا بنا؟ الجمیل والکبیح. تو خوبصورت اور بدصورت کی عربی ہو گئی. تو اسی طرح سے اب آگے کتاب اور عالم، بہت آسان لگ رہا ہے نا، الکتاب والعالم، ٹھیک ہے جی.
آگے دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہے ایکسرسائز میں. اچھا یا برا. اب یا جب آئے گا تو یا کی عربی ہم نے واو نہیں کرنی بلکہ او ہے, او. تو اچھا کی عربی یہاں لگے گی اور برا کی عربی یہاں لگے گی, درمیان میں او لگ جائے گا, اور یہ عربی دی ہوئی ہے, بس آپ نے اس کو معرفہ بنانا ہے. تو اسی طرح یہ باقی چیزیں اسی اصول کے تحت ہیں. اچھا, یہ سوال جو ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات میں سے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ تلاش کر کے تحریر کریں. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کو کھولنا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسم کون سا ہے, فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے. تو جو اسماء آئیں گے اس میں سے آپ نے لیتے جانا ہے اور یہاں اس اسم کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ. اگر معرفہ ہے تو یہاں ٹک کر دیں اور نکرہ ہے تو یہاں ٹک کر دیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب. اب دیکھیے یہ پہلے یعنی وہ حروف مقطعات ہو گئے نا, الف لام میم, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے ذالکہ اور الکتاب. تو ذالکہ کو آپ نے لکھ دیا یہاں, ٹھیک ہے, اور کتاب ذالک الکتاب ہوئے نا تو یہاں لکھ دیا. یہ دو اسماء میں مل گئے نا شروع میں ہی. تو اب ذالکہ کو دیکھیں ہم نے کیا پڑھا ہے, اس میں اشارہ ہے نا, یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر الکتاب ہم نے دیکھ لیا کہ الف لام ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ بھی معرفہ ہے. یہاں سے مراد قرآن مجید ہے, کوئی عام کتاب نہیں ہے, تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. تو اگر اسم معرفہ ہوگا تو معرفہ کے نیچے ٹک کر دیں, نکرہ ہے تو نکرہ کے نیچے ٹک کر دیں. لیکن یہ 20 آیات والی بات جو ہے نا پابندی نہیں ہے. آپ 1 آیت کا کریں, 5 آیات کا کریں, 10 آیات کا کریں, جتنی آپ کی توفیق ہو, جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو. مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ اس میں نکرہ کون سے ہیں, اس میں معرفہ کون سے ہیں. جو ہم نے ابھی سیکھا ہے اس کی بنیاد پہ آپ نے یہ تھوڑی کوشش کرنی ہے. تو آپ کو قرآن پاک جب آپ کھولیں گے, یہ اس کوشش میں پڑھیں گے, تو ثواب تو اپنی جگہ ملے گا ہی, ساتھ یہ سمجھ بھی آ جائے گی. تو اس طرح سے یہ آپ نے ایکسرسائز پوری کرنی ہے. اس کے بعد یہ من القرآن کا وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر بات جو بتاتا ہوں یہ جسٹ اضافی الفاظ ہیں آپ کی ویکیبلری بڑھانے کے لیے قرآن پاک سے متعلق. ادروائز اس کا جو ہے نا اس لیسن سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس طرح یہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.